بات ذرا کرتے ہیں خواتین کی. اکثر ہم کہتے ہیں، اس بات کو باور کرتے ہیں کہ پاکستان کی 50% آبادی لڑکیوں پہ، خواتین پہ مشتمل ہے، اور اگر آپ ان کو صحیح مواقع نہیں دیتے صحت کے، تعلیم کے، آگے بڑھنے کے، تو آپ آدھے پاپولیشن کو، اپنی آدھی آبادی کو غیر فعال کر رہے ہیں. اور کوئی بھی ملک اس طرح سروائیو نہیں کر سکتا، اور بالخصوص ایک ایسا ملک جو دنیا کی چوتھی بڑی آبادی ہے. تو کیا کر رہے ہیں ہم، اور خاص طور پہ کیا ہمارے پاس مواقع موجود ہیں لڑکیوں کے لیے؟ یہ ڈیبیٹ میرے خیال میں کئی دہائیاں پرانی ہیں، بٹ آئی ایم ویری ہیپی ٹو آلویز اسٹریس کہ ناؤ اٹ از نو لانگر اے ڈیمانڈ پرابلم. ڈیمانڈ پرابلم سے مراد ہوتی ہے کہ لوگ بچیوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، ہمیں ان کو چھوٹ نہیں دینی چاہیے. ناؤ اٹ از اے سپلائی پرابلم کہ آپ کی حکومت نے فعال اچھے ادارے اسکول بنانے ہیں، ان کی مستحکم بلڈنگز ہونی چاہیے، ٹیچنگ سٹاف ہونا چاہیے، وہ سہولیات ہونی چاہیے کہ بچیاں پڑھ سکیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں. اس میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھتے؟ ابھی بھی ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے کہ 4 میں سے یا 5 میں سے ایک بچی ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے اسکول میں. اگر کے پی کے نمبرز کی بات کروں، اس کے اسکول چھوڑنے کی عمر وہی ہوتی ہے جب وہ ایڈولسنس میں پہنچتی ہے، میننگ کہ جیسے ہی اس کی باڈیلی چینجز آنے لگتے ہیں، اور ویری پریکٹیکل پرابلمس کہ اسکول دور ہے، گاڑی بدل کے جانا ہوتا ہے، سیفٹی نہیں ہے، لمبی مسافت کرنی پڑتی ہے، اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ واش رومز نہیں ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آپ کا لرننگ گیپ اتنا بڑھتا ہے، اگر آپ نے مہینے میں 10 چھٹیاں کر لیں یا 7 چھٹیاں کر لیں، اس کے بعد آپ کے لیے کیچ اپ کرنا مشکل ہے. سو دیز آر ویری پریکٹیکل ایشوز. اسی کو کمیموریٹ کر رہے ہیں. ملالہ ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، بالخصوص بچیوں کی ایجوکیشن سے لے کے. سو لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کی کیا امپلیکیشن پاکستان سے ہو سکتی ہے، بیکاز ملالہ یوسفزئی از اے پاکستانی اینڈ ہر کلیم ٹو فیم از ہر ایڈوکیسی ایفرٹس، جس کی شروعات پاکستان سے ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم امجد، جو کہ پروگرام مینیجر ہیں ود دی آواز فاؤنڈیشن. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ واٹ آر سم آف دا گراؤنڈ ریالٹیز اینڈ ہاؤ آر دے بینگ ایڈریسڈ. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. مریم، بہت بہت شکریہ آپ کے موجود ہونے کا. آئی ایم آلویز ویری ہیپی ٹو انگیج ود پالیسی ایکسپرٹس لائک یور سیلف ہو آر آلسو اویئر آف دا گراؤنڈ ریالٹیز. مجھے بتائیے کہ آج 2025 میں کیا یہ میرا کہنا صحیح ہے کہ ناؤ ایجوکیشن، خاص طور پہ بچیوں کی ایجوکیشن، از ناٹ اے ڈیمانڈ پرابلم، اٹ از اے سپلائی پرابلم؟ Absolutely correct, Sadra. I cannot emphasize it more کہ یہ کسی بھی صورت اب ڈیمانڈ پرابلم نہیں رہا ہے. جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا، آپ نے ایک بہت ہی آئیکونک فگر کا ذکر کیا، ملالہ یوسفزئی. سو آئی تھنک کہ ملالہ یوسفزئی تقریباً 15 سال کی جرنی ہو گئی ہے ان کی، اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس ٹائم شاید 12-15 سال پہلے یہ بات ہم سنتے تھے کہ ڈیمانڈ سائڈ جو ہے وہ اتنا نہیں بول رہی ہے. لیکن آج اگر ہم یہ والی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم ان تمام بچیوں کی نمائندگی نہیں کر رہے جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اور صرف اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ گھر کے قریب میں سکول نہیں ہے، اور اگر سکول ہے تو وہاں پہ تعلیم دینے کے لیے اساتذہ موجود نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بالکل صحیح آپ نے فرمایا. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بھی جب ہم پالیسی میکرز کی یا ہمارے ڈیموکریٹک الیکشن سائیکل کی بات کرتے ہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوری، کین یو ہیئر می ناؤ مریم؟ Is that being fixed؟ جی مریم، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب ہم الیکشن سائیکل میں جاتے ہیں، جب ہم اپنے نمائندگان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا رہی، انہوں نے گورننس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا، آج بھی دور دراز علاقوں میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سڑک کیوں نہیں ہے، اور فلانا انسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے. کیا بچیوں کا اسکول اتنی ہی بڑی ترجیح ہے ایک کمیونٹی کے لیے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کو کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال صدرا. نہیں صدرا، ہمارا یہ جو پرسیپشن ہے یہ بالکل غلط ہے کہ جو کمیونٹی ہے وہ اسکول کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی اور سڑک کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. میرا خیال ہے یہ کہ ہمیں اب ان کلیم سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ سروے کریں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی دیہی علاقے میں چلے جائیں، وہاں پہ وہ بالکل یہ بات کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اسکول نہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک وجہ بھی سب سے بڑی یہی ہے اسکول نہ جانے کی بہت ساری بچیوں کی، جس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سڑک نہیں ہے، وہ راستہ نہیں ہے جس راستے پہ چل کے بچہ اسکول جائے. تو سڑک کی ڈیمانڈ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ظاہر سرٹن فیسلٹی تک پہنچنے کے لیے آپ کو وہ ذریعہ چاہیے. لیکن اس کا مطلب
قطن یہ نہیں ہے کہ ہمیں سڑک زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسکول میں بچی کی جانے کی امپورٹنس جو ہے وہ کمیونٹی میں اس کی اویئرنیس کم ہے. بالکل صحیح. مریم، اربن سینٹرز کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بڑے شہروں میں بڑا یہ عام ٹرینڈ ہے کہ مجبوری کے لیے یا ارننگ کے لیے چھوٹی بچیاں ڈومیسٹک ہیلپرز کے طور پہ کام کرتی ہیں. خاص طور پہ پنجاب میں دیہی علاقوں سے، دور دراز قصبوں سے والدین پورے سال کی تنخواہ لے کر بچیوں کو ان گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں. ان کی سیفٹی، ویلفیئر، ایجوکیشن اور لائف میں آگے بڑھنے کے کیا امکانات ہوتے ہیں؟ اور پھر آپ کیا تصور کرتی ہیں کہ وہاں پہ اس گراس روٹ لیول پہ مائنڈ سیٹ شفٹ کیسے لایا جا سکتا ہے؟ صدرہ، یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ دیہی علاقوں میں زیادہ بچوں پیدا کرنے کا آج بھی ٹرینڈ ہے. اور کیونکہ وہ بچے پیدا کرنا ان کی ایک اکنامک سپورٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ ارننگ ہینڈ ان کے لیے بڑھے گا. اور یہ ایک بالکل عام تاثر ہے کہ اگر آپ بچیوں کو جس طرح تھوڑی سی بچی بڑی ہوتی ہے تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں ڈومیسٹک ہیلپر کے طور پہ انگیج کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہم نے اس طرح کے واقعات نہیں دیکھی کہ جہاں پہ آپ نے بچے کو ڈومیسٹک ہیلپر کے طور پہ رکھا، وہاں پہ اس کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے، چاہے وہ اس کو سیکشولی ایکسپلائٹ کیا گیا ہو، اس کو فزیکلی اسالٹ کیا گیا ہو، یا ڈسکریمنیشن، ایٹیٹیوڈنل ڈسکریمنیشن کا سامنا اس کو کرنا پڑے. اور اس سے کہیں زیادہ ہم نے بدتر کیسز دیکھے جہاں پہ بچیوں نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے. تو ایک تو یہ ہمارے ایز اے سوسائٹی ایک بہت بڑا علام ہے جس پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ پیرنٹس کیوں مجبور ہو رہے ہیں صدرا، پیرنٹس کیوں اپنی بچیوں کو نہیں بھیج رہے ہیں اسکول، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر صوبے میں ایک ایجوکیشن ایکٹ بنا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بچی کو اسکول نہیں بھیجیں گے یا بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو والدین کے اوپر فائن کیا جا سکتا ہے، ان کو سزا دی جا سکتی ہے. وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ریاست وہاں پہ کیوں آگے بڑھ کے نہیں آ رہی اور ان پیرنٹس سے کیوں سوال نہیں کر رہی، ان کو کیوں سزا نہیں دے رہی ہے؟ اچھا، اس کا ایک بڑا اہم پہلو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جہاں ہم سپلائی سائڈ کی بات کرتے ہیں، ڈیمانڈ کی، تو یہ ہم نے کچھ متحرکات اور سماجی رویوں کا ذکر کیا. ٹیچرز کے بارے میں کیا کہیں گی مریم؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اس شعبے کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں؟ کوالٹی ٹیچنگ سٹاف ہمارے پاس آ رہا ہے، ان کی ٹریننگز، ان کی جو پوسٹس ہیں، اکثر ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم تعلیم کے لیے اتنی ایڈووکیسی کر رہے ہیں، ٹیچرز بیچارے اپنے بیسک رائٹس، اپنی تنخواہوں اور اپنے پرماننٹ ہونے کے لیے سراپا احتجاج ہیں. تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں ہے اس طرح سے؟ اور اب کیونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو گوسٹ ٹیچرز بھی ملیں گے اور دوسری طرف بیچارے نان پرماننٹ سٹاف بھی ملے گا جو احتجاج کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا را ہمیں پرماننٹ کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں گھوسٹ ٹیچرز کی جو تعداد ہے وہ بہت منیمم ہوگی. پنجاب کے حالات میرا خیال ہے کہ باقی صوبوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں اور یہ اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتا ہے، نیشنل اسٹیٹسٹکس بتاتا ہے. لیکن جو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے صدرا کہ ایک تو آپ نے بات کی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر کتنا انویسٹ ہو رہا ہے. کئی سالوں سے ٹیچرز ٹریننگ نہیں ہو رہی ہیں پنجاب میں. دوسری بات یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پنجاب میں 1,20,000 ٹیچرز کی جو ویکینسیز ہیں وہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. اور سب سے بڑا فگر تقریباً 6,000 سم تھنگ کا فگر ہے جو صرف ایک رحیم یار خان میں ٹیچرز وہاں پہ نہیں ہیں. تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے. بچہ کہاں سے اسکول میں آئے گا، کون پڑھائے گا بچے کو اسکول میں؟ اگر آپ ملتان کا نمبر لیں، 3,500 ٹیچرز ملتان میں نہیں ہے. خانوال کا نمبر اٹھائیں، 4,500 پونے 4,000 ٹیچرز وہاں پہ اویلیبل آپ کو نہیں ملتے. اور موسٹلی ٹیچرز کون سے ہیں صدرا؟ ٹیچرز وہ ہیں جو مڈل اور ہائی اسکول کے ٹیچرز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے. جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، جنہوں نے میتھس پڑھانی ہے، سائنس پڑھانی ہے، وہ اویلیبل نہیں ہے. تو جو کوالٹی کی بات آپ ٹیچرز کی کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں وہی کوالٹی دیکھنی چاہیے کہ ٹرانسلیٹ کتنی ہو رہی ہے ہمارے بچوں کے اندر. جو بچے اسکول جا بھی رہے ہیں، جب ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں، کوالٹی ٹیچرز اویلیبل نہیں ہے، تو بچہ پڑھ کس لیول پہ رہا ہے اور اس نے مارکیٹ میں آ کے کتنا اپنا میننگ فل پارٹیسپیشن اس کی ہو پائے گی. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا. دوسرا یہ صدق جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹیچرز کو بھی سہولت ملنی چاہیے، ٹیچرز کو بھی آپ نے ایڈ ہاک بیسس پہ رکھا ہوا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. پاکستان میں سب سے بڑی جو ہیومن ریسورس ہے وہ ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر ہے. لیکن آپ کو یہ بالکل دیکھنا پڑے گا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جتنا بھی ہیومن ریسورس موجود ہے وہ آپ کو ایکوٹی کی بنیاد پہ اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہوگی. ہمارا 70% جو ٹیچرز کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ پرائمری ایجوکیشن کے اوپر ہے. تو
جیسے ہی مڈل یا ہائی میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بچوں کا ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے, ایک بچوں کا فنل ڈراپ آؤٹ بن ہو. جاتا ہے نا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بچہ تو اگلی کلاس کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے, لیکن نہ اس کے لیے ٹیچنگ سٹاف موجود ہے, نہ ٹیچرز ہیں, تو واٹ کین دے ڈو. ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد آٹومیٹکلی نمبر آف اسکولز, نمبر آف کلاسز, نمبر آف ویکنسیز ان صدرہ بہت اسکول. معذرت, مجھے آپ کی آواز دوبارہ سے I ڈراپ have ہو no گئی ہے. idea why we are experiencing this problem. Can you hear me now? آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو, مریم, can you hear me now? اب مجھے آواز آ جی, رہی ہے. آئی سوری, ایم آپ کی ٹولڈ آواز کہ ڈراپ. اٹ از پرہیپس اے کنیکٹیوٹی, اور موسم کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے مانسون ہے تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو اس کو لے کے چلنا ہے. بہت شکریہ مریم ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, اس بڑے اہم ایشو کو اٹھانے کے لیے.